زمانے جہالت میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی، کیا ہو جاتی؟ بیوہ، عدت اس کی ہوتی تھی 1 سال، اور عدت کا طریقہ سنیں آپ، اسے ایک کالی کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے، جو سوٹ اس نے پہنا ہے اس کو پورے سال تبدیل نہیں کرنا، نہانا بھی نہیں، اس کوٹھڑی سے باہر بھی نہیں نکلنا، اسی کے اندر رہنا ہے، وہیں کھانا ہے، وہیں پینا ہے، اور وہیں سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کتنے دن؟ 1 سال۔ اب آپ بتائیں 1 سال وہ اندر رہے، نہائے بھی نہ، کپڑے بھی نہ تبدیل کرے، اس کی کیا صورتحال بن جاتی ہوگی؟ اب سال گزر گیا، سال کے گزرنے کے بعد اب اسے لایا گیا، باہر نکالنا ہے۔ باہر نکالنے کی ترتیب یہ ہے، پرندہ لاؤ، ایک پرندہ آ گیا، کوئی بھی پرندہ، مرغی، کوئی بھی چیز، وہ اپنے جسم سے اسے ٹچ کرتی، پرندہ مر جاتا تھا۔ یعنی جراثیم، زہریلی کیفیت ایسی بن چکی ہوتی تھی اس خاتون کی کہ وہ پرندہ یا جو بھی جانور ہوتا تھا اس کے جسم سے ٹچ کرتے وہ مر جاتا تھا۔ اب بکریوں کی مینگنیاں یا اونٹ کی مینگنیاں لی جاتی تھی۔ آپ تو پھول نچھاور کر رہے ہیں نا، کسی کو لا رہے ہیں تو پھول بچھاتے ہیں، وہ اس بیوہ عورت کے ہاتھ میں مینگنیاں دیتے، وہ ان میمنیوں کو لیتی اور باہر پھینکتی ہوئی آتی تھیں، اور یوں اس کی 1 سال کی عدت ختم ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو سلسلہ عورت کے ساتھ باقی مذاہب میں ہوا اور ماضی میں ہوا، آج بھی عورت کے ساتھ ایسے ظلم و ستم جاری ہیں۔ آج بھی ایسا زمیندار طبقہ موجود ہے جو بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جائیداد بھی ان کو دینی پڑے گی، اور اربوں روپے کی جائیداد وہ اسے برداشت نہیں کرتا کہ یہ جائیداد میں ان لوگوں کو کیوں دوں۔ اس وجہ سے بھی بعض بچیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم جو زمانے جہالت میں بھی نہیں تھا، آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بچی کی شادی کرنی ہے، اور بیٹی کی جب شادی کریں گے تو اربوں روپے کی جائیداد، زمین، کئی مربع چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے انہیں سگنل دیا اور انہوں نے بچی کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا۔ آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا اسلامی ملک، بچی کا نکاح کس کے ساتھ؟ کس نے یہ سبق سکھایا؟ کیسا تصور بنایا جو زمانے جہالت میں بھی نہیں تھا، کہ اگر اس کو ہم بیچتے ہیں، اگر ہم اس کو آگے اس کا نکاح کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جائیداد دینی پڑے گی، لہٰذا اسے سفید سوٹ پہناؤ، قرآن کے ساتھ اس کا نکاح کرو، یہیں بیٹھی رہے گی، بیٹھی بیٹھی یہیں مر جائے گی، اور جائیداد نہ یہ شادی ہوگی نہ کسی کو جائیداد دینی پڑے گی۔ یہ آج ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے۔